نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیں انشاءاللہ ہم لوگ دعاؤں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما زدني علما رب زدني علما رب زدني علما زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلی کلاس میں ہم نے بات شروع کی تھی سورہ نبا کے بارے میں. تو وہ ہم نے صرف 5 آیتیں کی تھی، لیکن ہم پھر سے ایک ری اسٹارٹ کرتے ایک ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. شروع سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو سورہ نبا ایک مکی سورہ ہے. اور نبا کا مطلب کیا بتایا تھا؟ نبا کا مطلب کیا بتایا تھا جو کلاس میں تھے؟ نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، امپورٹنٹ نیوز، کہ ایک بہت اہم خبر ہے. اور یہ سورہ کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ عمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی آیت ہے عمہ یتساءلون. ٹھیک ہے. تو کیا پوچھ رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو؟ کس بارے میں یہ ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے بولا تھا کہ یہ جو اس میں تا ہے، یہ تساءلون کے اندر تا لیٹر ایڈ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ایسے تو اس آیت کو عما یسألون بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہا عما یتساءلون. جو تا کا ایڈیشن ہے اس کے اندر، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. عما یتساءلون
یہ کس بارے میں بہت سوال کر رہے ہیں. یتساءلون جو تا کا ایڈیشن ہے اس کے اندر. کئی اسکالرز کہتے ہیں یہ جو تا کا ایڈیشن ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں دونوں ویلڈ ہیں تو انشاءاللہ. لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ مکہ کے جو رہنے والے ہیں, جو ادھر مشرک ہیں, وہ سوال پوچھ رہے ہیں. کس کو سوال پوچھ رہے ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سوال پوچھ رہے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھ رہے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو سن رہے ہیں اس کو مانے کہ نہیں مانے. ٹھیک ہے, تو سوال کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. وہ سوال پوچھ رہے ہیں ایک اہم خبر کے بارے میں جو بہت عظیم ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ خبر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ایک تو خبر خود ہے اور دوسرا نبا ہوتا ہے. عربی میں خبر کے لیے, نیوز کے لیے دو لفظ ہوتے ہیں, خبر اور نبا. خبر وہ لفظ ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر یعنی کہ ہوتی ہے جو اس کا آپ کو پہلے سے ہی ایک آئیڈیا ہو کہ ہونے والی ہے, وہ خبر ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہاں ایسا ہونے والا تھا. ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے خبر تو ملی لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے, یعنی کہ مجھے پتا تھا کیسا ہونے والا, تو اس کو ہم خبر کہتے ہیں عربی میں. نبا ایک ایسی خبر ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے. ایک ایسی خبر جو ہمیں ہلا دے, ہمیں حیران کر دے, پریشان کر دے, اس کو نبا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے اس کے اندر. تو یہ جو خبر جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں, ان کو کچھ ایسا ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے, تو اس لیے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ایک ایسی خبر ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی کہ یہ صرف خبر, اہم خبر نہیں ہے, یہ ایک عظیم اہم خبر ہے, کہ بہت بڑی خبر ہے ان کے لیے, جس کے بارے میں یہ لوگ بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الذی ہم فیہ مختلفون. تو یہ جو نبأ العظیم ہے اس کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہیں اور اختلاف میں ہیں. مختلفون اختلاف سے آ رہے ہیں. تو پہلے تو یہ خبر بہت بڑی ہے, اہم ہے, اس کے اوپر سے لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں, اختلاف میں ہیں, آپس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو یہ کیا خبر ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے نبأ العظیم, یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. نبأ العظیم پہلے تو ہو سکتی ہے آخرت کی بات, یعنی کہ جب ہمیں زندہ کیا جائے گا اپنی قبروں سے. ٹھیک ہے, اور کیوں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی, کیونکہ جو سورت کا آخری حصہ ہے, یعنی کہ جو سیکنڈ ہاف ہے سورہ کا, وہ اس بارے میں بات کرے گا, وہ آخرت کے بارے میں بات کرے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبأ العظیم آخرت کی خبر ہے. دوسرا علماء کہتے ہیں کہ جو نبأ العظیم ہے یہ قرآن خود ہے, یہ قرآن خود ایک نبأ العظیم ہے. وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ صاد, اس کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کے اندر قرآن کو ہی نبأ العظیم کہا گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی نبأ العظیم ہے, صرف آخرت کی بات نہیں, پورا قرآن ہی نبأ العظیم ہے. آخری میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو نبأ العظیم ہے یہ نبوت کی خبر ہے, کیونکہ نبا اور نبوت دونوں کا روٹ سیم ہے. نبا, نبی, نبوت, یہ سب ان سب کا روٹ سیم ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کی خبر ہے, پروفٹ ہوڈ کی خبر جو آئی ہوئی ہے ان کے پاس, یہ اس سے اختلاف کر رہے, اس کے بارے میں بحث کر رہے, اس پر سوال اٹھا رہے. تو اگر آپ دیکھا جائے تو پہلی چیز دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی بات, ہمارے دادا پردادا میں کسی نے بھی آخرت کی بات نہیں کی. تو یہ کون آیا جو پہلی بار آخرت کی بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, کیوں آ رہے, وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں تھا تو ابھی کیوں ہے. پھر اگر قرآن کو لو کہ قرآن نبأ العظیم ہے, تو وہ کہہ رہے کہ ابھی ہی کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے, اس سے پہلے کیوں نہیں کی, ایسے سوال اٹھاتے ہیں.
اور اگر نبوت کی بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہی کیوں نبی بھیجے، ہمارے دادا پردادوں میں کیوں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. تو ایسے وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جب یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ یہ سچ کی طرف پہنچے، ان کی طرف یہ لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی اگر آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آخرت کے بارے میں سوال اٹھائے گا تو نیچرلی آخرت کا ذکر قرآن کے اندر ہے، تو ہم قرآن پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. قرآن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اگر ہم آخرت کو جھٹلانے والی باتیں کریں. فون آف کر بند کر دو یا ہینڈ فری لگا دو. اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہ جو سوال اٹھاتے جا رہے ہیں بار بار، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے نیچا دکھانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں، وہ اس لیے بحث کر رہے ہیں. وہ آ کے ہر بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو آ کے کچھ الٹا کریں گے، کہیں گے بھی نہیں، الٹا کریں گے بھی. تو ان کی نیت میں خلوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہ تو بات ہو گئی قریش کے بارے میں. یہ جو قریش کی بات تھی وہ سوال اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج کے ٹائم میں بھی ہم لوگ قرآن پر سوال اٹھاتے ہیں. ہم بھی نبوت پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. آج بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے ٹائم میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بھی سوال اٹھاتے ہیں، قرآن کے میسج کے بارے میں بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبوت میں بھی سوال اٹھتے ہیں آج بھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایسی نہیں کہ صرف پرانے ٹائم میں یہ باتیں ہو رہی تھی، صرف قریش نے ہی ایسے باتیں کی بھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد تو کوئی دنیا نہیں ہے. یعنی ہم لوگوں نے سنا ہوگا کچھ ٹائم پہلے کافی مشہور ہوا تھا، یولو کہتے تھے ہم ایک ہی بار رہیں گے، ایک ہی بار مریں گے، تو جو کرنا ہے زندگی میں کر لو، جو مزے کرنے ہیں کر لو، جو گناہ کرنے ہیں کر لو. اس کے بعد جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر تو کچھ ہے ہی نہیں، آگے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حساب نہیں دینا. تو آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ صرف مشرک نہیں، اگر آپ مسلمانوں کو لو تو مسلمانوں کا بھی ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا بن گیا ہے. مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسی طرح کا بن گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم لوگ خود جا کر محنت نہیں کرتے کہ ہم صحیح نالج لیں، جو بات صحیح ہے ہم اس کی طرف جائیں، ہم اس کی طرف جاتے نہیں. میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب کوئی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بیچ میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بہت چیزیں کرتے ہیں فوتگی کے بعد. جو اوپر جو زندہ رہ جاتے ہیں، وہ جو فوت ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت چیزیں کرتے ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے 40واں. اس میں سے ایک چیز ہے 40واں. اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے لوگوں کی وفات ہوئی، جن سے وہ بہت محبت رکھتے تھے، ان کی بھی وفات ہوئی، ان کے اپنے بچوں کی وفات ہوئی، ان کے صحابہ کی وفات ہوئی، لیکن ان میں سے ایک کے لیے بھی انہوں نے 40واں نہیں کیا، ان میں سے ایک کے لیے بھی نہیں کیا. تو ہمارے مائنڈ میں پہلا سوال آئے گا کیا؟ کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہی ہوتا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے. ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح میں کیا کیا ہے، کہ حدیث کیا ہے، حدیث کیا بیان کر رہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بیان کر رہی ہے. لیکن ہمارے مائنڈ میں سوال کیا آئے گا؟ یہی ہم نے دیکھا ہے، تو یہی سچ ہے. اس طرح سے قریش بھی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ ایمان کو تو بعد میں سوال ہے، یہاں پہ مائنڈ سیٹ کی بات آ رہی ہے کہ حق کی طرف نہیں جانا، اللہ کے ساتھ خلوص نہیں رکھنا، جو ہم نے دیکھا ہے وہی بیسٹ نالج ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کلیئر ہو رہے سب. اب میں یہ بھی نہیں آپ لوگوں کو کہتا کہ آپ کسی کی بھی بات سن لو. ہمارا حق بنتا ہے
ہمیں کسی چیز کا اگر پتہ چلتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جا کر صحیح نالج کی طرف جائیں، ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح میں کیا کہا ہو. ہمارا فرض بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، ہمیں اسی حساب سے چیزیں کرنی، اور وہی بیسٹ چیزیں ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کو آخری یعنی قرآن میں کہا ہے کہ یہ دین آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا، بھائی اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمارا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس میں کوئی چیزیں ڈالیں، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ خلوص قائم کر دے. ہماری زندگی کا سب سے جو اہم رشتہ ہونا چاہیے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی کی بنیاد پہ ہم دوسرے رشتے بھی قائم کریں گے، دوسرے رشتوں کو بھی مینٹین کریں گے، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے ہماری زندگی میں وہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے. تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں چیزیں کہی ہیں ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے، جس طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں چیزیں اسی طریقے سے کرنی ہے. تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات ہو، آپ کے ذہن میں اگر سوال آتا ہے کہ میں چیزیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایسی ہی چیزیں دیکھی ہیں، اور میں یہ چیزیں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے، تو پھر یہی پرابلم ہو جاتی ہے، وہی اختلاف کا باعث ہو جاتا ہے. جو چیز آپ دلیل کے ساتھ کرو گے آپ کا ایمان بھی اس میں زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو آپ اختلافوں میں نہیں پڑو گے، پھر بحثوں میں نہیں پڑو گے. تو ان آیتوں کے اندر اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ایڈریس کر رہے. اس آیتوں میں ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ مشرک سے بات ہو رہی ہے، وہ کانٹیکس تو ہے، لیکن پھر ہمیں سوچنا ہی آیتیں ہم پر کس طرح اپلائی ہوتی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے. تو آیت اصل میں مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کری کہ انسان کا ذہن کس طرح کا ہے، ان کا کلیئر ہے کہ ان کا دل صاف ہے کہ نہیں، وہ دل سے چاہ رہے کہ اللہ کی طرف آئے، یا وہ دل سے چاہ رہے کہ وہ وہی چیزیں کرے جو انہوں نے دیکھی ہوئی اور اسی کو سچ مانے. تو اللہ ہر چیز کا اسی طرح سے امتحان لیتا ہے. ان کے پاس بھی ایک علم آیا تھا اور ان کا امتحان تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. ہمارے پاس بھی علم آ رہا ہے، ہمیں بھی اس کو چیک کرنا ہے. ہمارا تو کام بنتا ہے کہ ہمیں چیک بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن اس کے بعد پھر اسی حساب سے اللہ کے ساتھ ہمیں سنسیئرٹی رکھنی ہے، خلوص پیدا کرنا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. کلا سیعلمون، کلا یہ جو لفظ ہے کلا یہ رد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جس طرح سے تم لوگ سوچ رہے ہو نہیں. کلا کا مطلب ایسا ہوتا ہے نہیں، جس طرح سے سوچ رہے ہو وہ غلط سوچ ہے. جس طرح سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، جو بے مطلب کے سوال پوچھ رہے ہو، بے بنیادی سوال پوچھ رہے ہو، وہ غلط ہے. تمہیں جلد پتہ چلے گا، سیعلمون تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. سیعلمون یہ جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، جاؤ کر لو لگ پتہ جائے گا. سنا ہے نا کبھی گھر پہ کسی سنا ہوگا، لگ پتہ جائے گا تمہیں، جانا ہے نا اس راہ پہ جاؤ لگ پتہ جائے گا تمہیں. اس طرح سے سیعلمون ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ غلط سوچے، تمہیں لگ پتہ جائے گا تمہیں جلدی. ثم کلا سیعلمون پھر نہیں، جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، لگ پتہ جائے گا. تو جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو نہ کہہ رہے ہیں وہ کتنی ایک اہم چیز ہے. یعنی کہ آپ کی جو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنا غلط ہے آپ کا ایسا سوچنا، تو اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو صرف امپورٹنس بتانے کے لیے نہیں ہے، اس میں اور بھی گہرائی ہے. اور وہ گہرائی کیا ہے کہ پہلے تو ان کو پتا چلے گا جب یہ قبروں میں پہنچیں گے کہ جس بارے میں اختلاف میں لگے ہوئے تھے کہ وہ سچ تھا. پھر اس کے بعد جب وہ زندہ کیے جائیں گے پھر ان کو ایک اور احساس ہوگا سچ کا. اور ویسے ہم یہ دو آیتیں ہیں ہم سورۃ تکاثر میں پڑھ چکے ہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ آیتیں وہی سملر کانٹیکس میں ہی ہیں ادھر بھی. تو ہم سب کو احساس ہوگا سچ کا
اپنی قبروں میں بھی، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تب بھی احساس ہوگا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا، قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کہ وہ سچ تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ ابھی آیتیں آگے بتائیں گے کہ آپ کو شاید زندگی میں یہ احساس ہو جائے. آپ کو زندگی میں احساس دلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ سائنس کے بارے میں بھی کچھ آگے آیتوں میں بات کریں گے. یہ وہ سائنس ہے جو کسی اور کے لیے بنانا ناممکن ہے. کسی اور کے لیے بنانا ناممکن ہے، اور یہ سب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے نہیں بنایا اس زمین کو مہادا. مہادا آتا ہے مہد سے. مہد کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے لائق، ایک جیسے بستر کی طرح بچھا دیے. تو یہ زمین کو کیا ہم نے رہنے کے لائق نہیں بنایا؟ ایک بستر کی طرح آپ کے لیے نہیں بچھا دیا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس زمین کو بھی اللہ نے ہی اس طرح سے فلیٹ بنایا ہوا. فلیٹ بنایا ہوا کہ مطلب کہ آپ کے لیے رہنے کے لائق بنایا ہوا. ایک بیڈ کی طرح بچھا دی بھی، آپ آرام کر سکتے ہو، جو کرنا ہے کر سکتے ہو اس کے اوپر. وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے ہمارے اوپر، ایک فیور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ یہ زمین کو بھی بنایا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین سے بھی تم لوگ سبق لو. والجبال اوتادا، اوتاد وتد سے آتا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے بات کی ہوئی ہے. یہ ویسے وہ کیلے ہوتے ہیں جو زمین میں ہم لوگ ٹھوکتے ہیں ٹینٹ باندھنے کے لیے، خیمے لگانے کے لیے. زمین میں آپ کیلے ڈالتے ہو اور اس کے ساتھ پھر باندھتے ہو ٹینٹ کو، اس کو وتد کہتے ہیں. اور ہم نے پہلے بات کی تھی وتد کا ایک حصہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے اور ایک حصہ باہر ہوتا ہے. تو والجبال اوتادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماؤنٹینز کو بھی، پہاڑوں کو بھی وتد کی طرح بنایا ہوا ہے. تو جو پہاڑ ہے اس کا ایک حصہ تو اوپر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک حصہ اس کا نیچے بھی ہے زمین کے. اور یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے ویسے تو، ایک حصہ اس کا زمین کے نیچے بھی ہے، اور یہ زمین کو سٹیبل کرتا رکھتا ہے. اس میں بہت ویسے سائنٹیفک ریسرچ چل رہی ہے کہ پہاڑوں کا کیا کام ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پر زلزلے کم آتے ہیں. پہاڑ کے ہونے کی وجہ سے زمین پہ زلزلے کم آتے ہیں. جو ویسے آپ سائنس پڑھ سکتے ہو وہ تو خود، لیکن یہ سائنس کی کلاس نہیں تو میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے ماؤنٹین بھی. ایسا نہیں ہے کہ بس پہاڑ بن گئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. ہر چیز کا ایک پرپس ہے اس دنیا میں، اس پہاڑ کا بھی ہے. اور اس پہاڑ کا ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ زمین کو سٹیبل رکھتا ہے ہمارے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ پہاڑ بنائے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ازواجہ. ازواجہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت میں بنایا ہوا ہے. دو بہت ہی مختلف کریشن ہے، ایک دوسرے سے بہت الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی بہت اچھا کرتے. تو اللہ نے ہمیں ایک جوڑے کی طرح بنایا ہوا، مرد اور عورت کو. اسی طرح سے اور بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے، جیسے ہمارا جسم اور روح ہے، باڈی اینڈ سول. ایک روح اور جسم کا بھی ایک جوڑا ہے. ہمارے ایموشنز کے اندر بھی جوڑے ہیں، خوشی ہے، غم ہے، غصہ ہے، خوشی ہے، پھر اس کے بعد اچھائی ہے، برائی ہے. یہ سب جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے. ایک تو ہماری زندگی دنیا کی ہے اور ایک ہماری زندگی آخرت کی ہے، وہ بھی ایک جوڑا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا ہی جوڑوں میں ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو سباتا.
سباتا جو لفظ ہے یہ سبت سے آتا ہے، سین بات تا، سبت. سبت کو ویسے سیٹرڈے بھی کہتے ہیں، عربی میں سبت سیٹرڈے بھی ہوتا ہے، لیکن سبت کا اصلی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے ڈسکنیکٹ، کٹ آف کرنا، کہ میں ڈسکنیکٹ کروں. اور جو یہودیوں کی شریعہ تھی، جو یہودیوں کی شریعہ تھی اس کے اندر ان کو سیٹرڈے کا جو دن ہوتا تھا ان کو ہر دنیا کا کام چھوڑ دینا ہوتا تھا، ہر دنیا کا کام چھوڑ کر صرف عبادت میں پورا دن گزارنا ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ یہ آج بھی یہودی یہ پریکٹس کرتے ہیں، اس لیے سیٹرڈے کا دن چھٹی بھی ہے. آج تک وہ یہ چیز پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سیٹرڈے کے دن سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور صرف عبادت میں جو بھی ان کی عبادت ہے اس پہ دن گزارتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ایک ذریعہ بنایا کہ آپ ڈسکنیکٹ کر سکو دنیا سے، ڈسکنیکٹ کر کے ریچارج کرو اپنے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند بنائی ہے، اور صرف نیند نہیں بنائی، نیند کا ایک وقت بھی بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ایک لباس کی طرح بنایا ہے. ٹھیک ہے، لباس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کورنگ. کس چیز سے کور بنایا ہوا ہے؟ آپ کو جو دنیا جو صبح کے مسائل ہوتے ہیں اس سے کور کر دیا گیا ہوا ہے تاکہ جاؤ آرام کرو. رات کا وقت اس لیے بنایا ہے. جو عرب تھے اس ٹائم میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم اور اس سے پہلے جو عرب تھے وہ رات کو بھی لباس کہتے تھے، کیونکہ رات کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ آرام کر سکتے تھے، کیونکہ دن کے ٹائم پر کبھی بھی لوٹ مار ہو سکتی تھی. اس ٹائم پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، ان کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا تھا دن کے ٹائم میں، کہیں کوئی آ کر حملہ نہ کر دے، لوٹ مار کرنے نہ آ جائے. یا اگر جنگ چل رہی ہے تو جنگ پورا دن چلتی تھی، صرف رات میں وہ لوگ بریک لیتے تھے. تو وہ رات کو لباس، وہ بھی رات کو لباس کہتے تھے. اس کے علاوہ قرآن کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہوا ہے. تو میاں بیوی کا جو پرپس ایک دوسرے کے لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کرے، ایک پروٹیکٹیو لیئر بنے، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا زون بنے، آرام سکون کا ذریعہ بنے. تو یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف کہہ لے کہ رائٹ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرے. کہ کپڑا کیا کرتا ہے، لباس کیا کرتا ہے، آپ کو ہر باہر والی چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، آپ کے ہر ایپ کو بھی چھپاتا ہے، آپ کے لیے ایک کمفرٹ کا ذریعہ ہے، کہ سکون کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے رات کو بھی، رات کا وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ایک پروٹیکشن بھی بنایا ہوا ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ لوگ رات کے وقت میں اپنی ساری لوٹ مار بند کر دیتے تھے عربی، تو ہر دن کا جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہو دن میں، رات میں آ کے وہ رک جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کی کوئی لڑائی بھی ہو رہی ہو، ایک میاں بیوی کی لڑائی چل رہی ہو آپس میں، وہ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے تو لڑائی ختم ہو گئی ہوتی ہے. اگر نہ بھی ختم ہوئی ہو تو وہ کم ضرور ہو گئی ہوتی ہے. تو رات کا وقت اللہ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک، یعنی کہ اس کی ایک اپنی ایک نعمت ہے وہ ایک رات کا وقت بھی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور آپ کے لیے دن بنایا ہے معاشا. معاشا آتا ہے عیش سے، عین یا شین، اور عیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کا وقت بنایا ہے آپ کی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بنایا کہ آپ کما سکو اپنی زندگی. ایک ٹائم بنایا ہوا ہے جو بہت ہی ضروری ہے آپ کے کھانے پینے کی چیز کو گرو کرنے کے لیے. وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ایک ضروری وقت ہے، آپ اس میں کماتے ہو، کھانا اس میں گرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
بے شک آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم لوگوں نے یعنی کہ انسان نے وقت بنا دیا ہوا ہے کہ لوگ رات کے وقت میں بھی کام کریں. میں خود 3 ایسی کمپنیز میں کام کر چکا ہوں جو 24/7 چلتی ہے, صبح کے ٹائم میں بھی رات کے ٹائم میں بھی چلتی ہے. لیکن جس طرح سے صبح کا ٹائم ہوتا ہے, جتنا پروڈکٹیو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اتنا رات کا نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. کسی بھی کمپنی میں آپ جا کے پوچھ لیں, رات کا وقت اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا جتنا صبح کا ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ نے وہ ٹائم مینلی بنایا ہوا ہے کام وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ ایک انسان جو ہمیشہ ہی رات کی شفٹ کرتا ہے, تو سائنس کا فیکٹ, سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اس کو ہیلتھ ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ کنٹینیوسلی کرتا جائے اس کو ہیلتھ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے یہاں پہ حرام نہیں کیا کہ رات میں کام نہیں کر سکتے, لیکن رات کا اور دن کا اپنا اپنا ایک پرپس بنایا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ہم اگر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ہمارا ہی کسی نہ کسی حد تک کا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن حرام نہیں, آپ کام ویسے اگر کام ہو تو کر سکتے ہو رات کے ٹائم میں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہمارے اوپر بنائے ہیں 7. یہ نہیں بتایا کہ کیا بنائے ہیں, 7 شدادہ بنائے ہوئے. لیکن اس میں ویسے کوئی سوچنے کی بھی زیادہ بات نہیں, ہمارے اوپر آسمان ہی ہے. ہم اوپر اگر دیکھیں باہر نکل کے تو ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں جو شدادہ ہیں. 7 شدادہ ہیں, شدادہ آتا ہے شدید سے, اور یہاں پر 7 آسمان وہ ہیں جو بہت بڑے ہیں اور مضبوط ہیں. شدادہ کا مطلب ہے بہت ہی بڑے ہیں اور مضبوط ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے مضبوط ہے کہ گھر ویر نہیں جائیں گے. سپورٹ تو کوئی نظر نہیں آ رہی نا آسمان کے لیے, لیکن وہ آسمان اپنی جگہ پر ہے اور اپنی جگہ پہ ہی رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. 7 آسمان ہیں. اور ویسے تو بہت حدیث بھی ہیں کہ 7 آسمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پہ بھی گئے تھے تو 7 آسمانوں پر, یعنی کہ 7 آسمان سے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے قریب گئے تھے. یہ اسراء والمعراج میں ہوا تھا. تو 7 آسمان ہیں. اور بہت الگ الگ حدیث بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. کوئی 500 سال کا سفر بھی کرے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا یہ ہے. تو ایسی حدیث بھی ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں جو مضبوط ہیں اور بہت بڑے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور اسی آسمان میں ایک چراغ بنایا ہے جو بہت ہی زیادہ شائن کرتا ہے, بہت ہی چمکدار ہے اور ہمیشہ جلتا رہتا ہے. وہاج کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو بہت چمکدار ہو اور ہمیشہ جلتی رہتی ہو. تو سراج یہاں پر جو چراغ ہے جو بہت جل رہا ہے, بہت چمکدار ہے, وہ سورج ہے, شمس ہے, اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑا سائن ہے ہمارے لیے. ویسے ہم لوگوں نے اتنے سارے سائنس بہت جلدی میں ہم نے کور کیے, لیکن اصل میں ہر ایک سائن کے بارے میں بہت بات کر سکتے ہیں. ہم اس کو ایک جیسے کہ اپریسیشن کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو, یعنی کہ اس کا صحیح میں احساس ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی بھی ہے, اگر یہ چیز نہ ہو تو کیا ہو جائے گا. آپ ہر ایک چیز کے بارے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ بھی بات کر سکتے ہو اس کے بارے میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اور وہ جو چیز ہے یہ کوئی دوبارہ نہیں بنا سکتا. یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا, کوئی انسان ایک سورج نہیں بنا سکتا, کوئی انسان زمین نہیں بنا سکتا, کوئی انسان میں سے کچھ بھی نہیں بنا سکتا. ہمیں ویسے ہم لوگ جب جلدی میں جا رہے ہوتے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو ویسے تو ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں خود بیٹھ کے ایک تدبر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. آپ ویسے ہی کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی ڈاکیومنٹری بھی بیٹھ کے دیکھو, آپ حیران اور پریشان ہوگے کہ چیز ہو کیسے رہی تھی, یہ آئی کیسے اس دنیا میں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. مؤسرات
یہ ایک ایسا الفاظ ہے جو قرآن میں صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی قرآن میں مؤثرات استعمال نہیں ہوا. اور مؤثرات کا جو لفظ ہے وہ اثر سے آتا ہے، اور ہم نے سورہ اثر کے ٹائم بات کی تھی. اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سکویز کرنا، اس کا رس نکالنا. تو ہم نے ماء سجاجہ بھیجا ہے مؤثرات سے. مؤثرات یہاں پر بادل ہیں، اور یہ اتنے بھرے ہوئے ہیں پانی سے کہ ہلکے سے ہوا کے پریشر سے یہ پانی بارش برسا دیں گے. مؤثرات وہ ایک ایسا بادل ہے جو پانی سے بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، وہ بس ہلکے سے پریشر کی دیر ہے اور وہ پانی برسا دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کہ آپ کے اوپر بارش بھیجی گئی ہوئی ہے ماء سجاجہ، یہ بہت ہی بھرپور بارش ہے، اور یہ بہت ہی تیز بارش ہے. طوفان نہیں ہے، تیز بارش ہے، یہ فائدے مند بارش ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کیوں بارش بھیجی ہوئی ہے؟ تاکہ آپ کے لیے زمین سے اناج اور نبات نکال سکے. نبات ہوتا ہے جیسے پھل سبزیاں، الگ الگ قسم کی آپ کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں، پھل سبزیاں، نبات نکال سکے زمین سے. اس لیے یہ بارش بھیج دی جاتی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کے بارے میں ویسے تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گا. بنی اسرائیل جو تھے ان پر ایک امتحان آیا تھا جب وہ فرعون سے بچ گئے تھے اور وہ صحرا میں گھوم رہے تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان میں سے ایک نعمت اللہ نے ان پر بھیجی تھی، وہ تھی منا اور سلوا. سب کو پتہ ہے منا اور سلوا کے بارے میں. یہ بنی اسرائیل پر کھانا جیسے نازل ہوتا تھا، اوپر سے آتا تھا ڈائریکٹلی بنا ہوا، نہ محنت کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، ڈائریکٹلی ان کے پاس کھانا آتا تھا. 3 وقت کا کھانا آتا تھا، جتنا اللہ بہتر جانتے، لیکن ان کے پاس کھانا آتا تھا. لیکن وقت کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں الگ الگ کھانے چاہیے، ہمیں منا اور سلوا نہیں چاہیے. تو جب ہم ویسے، اور اس بارے میں اس ناشکری پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ ٹیسٹ انہوں نے اپنا فیل کیا تھا، جو ان کا امتحان تھا کہ منا اور سلوا کھانا تھا. ہم ویسے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے لوگ تھے، ہمیں منا اور سلوا آ رہا ہوتا ہم تو بڑے شوق سے کھاتے، آرام سے کھاتے، نہ ناشکری کرتے. لیکن ہم لوگ صحیح طرح ویسے سوچتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر چیز سمجھتے ہیں بنی اسرائیل سے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے غلطی کی بھی تھی، لیکن تھوڑا سوچتے ہیں. اگر مجھے کہا جائے کہ مجھے ہر روز منا اور سلوا کھانا ہے، میں آ کے پوچھوں ناشتے میں کیا ہے، منا اور سلوا. دوپہر کے کھانے میں کیا ہے، منا اور سلوا. رات کے کھانے میں کیا ہے، منا اور سلوا. ایک دن ہو گیا، ایسے ہی ہفتہ گزر گیا، 3 وقت منا اور سلوا کھائے، پورا مہینہ منا اور سلوا کھائے. ہم لوگ ایک دن سے دوسرے دن وہ ایک سیم کھانا برداشت نہیں کرتے. ہمارا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب بولتے ہیں کہ کل رات تک کھانا بچا ہوا کھانے لگے. ہر روز ہی بولو کہ آپ کو دال مل رہی ہے، یا ہر روز ہی ملو کہ آلو مل رہے ہیں، صبح شام دوپہر ایک ہی وقت کھانے کا چیز ملتی جا رہی ہے. تو ہمارا اس پہ ایٹیٹیوڈ دیکھنا چاہیے. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے امتحان میں نہیں ڈالا گیا ہوا، اور اس امتحان سے بھی سبق لینا چاہیے. وہ ایک امتحان میں تھے جو انہوں نے فیل کیا تھا، لیکن ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پر کوئی ایسا امتحان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل تھے. اسی طرح سے ہم بھی کافی چیزیں جو بنی اسرائیل نے کی ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں، کافی ناشکریوں کے اندر ہم بھی ہیں، کافی قرآن کے دیے ہوئے احکام میں ہم بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سٹوری قرآن میں بتائی تاکہ ہم ان سے سبق لے سکیں، اور جو ہمارے پہ آسانیاں کی گئی ہیں اس کے لیے شکر بھی کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
اناج اور جو الگ الگ قسم کی جو بھی سبزیاں وغیرہ نکالی ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسرا احساس یہ ہونا چاہیے کہ یہ اور کوئی تو بنا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں بنا سکتا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور وہ جو بارش آئی تھی اسی بارش سے جنات زمین سے نکلتے ہیں. جنات ویسے جو لفظ ہے وہ جیم نون نون سے آتا ہے، اسی سے جن بھی آتا ہے. تو جن کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو ہماری آنکھوں سے ڈھپی ہوئی ہے، یعنی کہ ہماری آنکھوں سے کور، ایک پردہ ہے ایک آنکھوں میں، ہمارے اور جنوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے آنکھوں کا. تو اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو جنت ہے وہ بھی جیم نون نون سے آتی ہے، اس کا بھی اور ہمارے بیچ ایک پردہ ہے. ہمیں جنت تو نظر نہیں آتی، لیکن جو اس دنیا میں جنت ہے اس کا مطلب باغ ہوتے ہیں. ایک ایسے باغ جن کے اندر بہت ہی گھنی گھاس ہوتی ہے، بہت یعنی کہ تھک گراس ہوتی ہے، اور بہت ہی اونچے اونچے پیڑ ہوتے ہیں. اتنے اونچے پیڑ ہوتے ہیں اور ان کی اتنی برانچز ہوتی ہے کہ وہ ایک جیسے نیٹ ورک ٹائپ بناتے تاکہ زمین تک روشنی بھی نہ پہنچے، ایک کورنگ بناتے ہیں. تو جنات وہ ہوتی ہے جو بیسیکلی زمین کو بھی ہائڈ کر دیتی ہے، ایک پردہ بنا دیتی ہے زمین اور جو اوپر اس کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اسے جنات کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنات بنائے ہیں جو الفافا ہے، جو ایک دوسرے میں سے لپٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ جب وہ پیڑ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں یا گھاس اتنی گھنی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر ہی ہے. آپ گھاس کو دیکھو، الگ الگ تو نہیں ہوتی نا گھاس، آپ کو ہر ایک گھاس میں کچھ ایسے کچھ ایسے کرس کراس کرتے جا رہی ہے. جو پیڑ ہے ان کے جو برانچز ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے باغات بنائے ہوئے ہیں ہمارے لیے جس کے اندر پیڑ ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے جو ایک دوسرے کے اندر لپٹی ہوئی، اتنی وہ گھنی گراس ہے. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جو افریقہ کے آپ سواناز دیکھو، سواناز جو ہوتے ہیں اس میں اتنی لمبی لمبی گراس ہوتی ہے، اس میں تو جانور بھی گھوم رہے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا، وہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کا آئیڈیا ہے. تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے سائنس ہے. کس چیز کے لیے سائنس بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لیکن یہ تو ہم تھوڑا سورہ ریکیپ کرتے ہیں کہ لوگ کسی اہم خبر کے بارے میں بہت بحث میں پڑے ہوئے تھے، اتنی بحث میں پڑے ہوئے تھے، اتنے اختلاف میں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، تمہیں جلدی پتہ چل جائے. کیا جلدی پتہ چل جائے گا؟ وہ اگلی آیت میں آنے والا ہے. جلدی تمہیں یہ پتہ چل جائے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن کا وقت مقرر کر دیا گیا. فیصلے کا دن کا وقت مقرر کر دیا ہوا. لیکن اس کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تمہاری زمین بنائی، میں ہی ہوں جس نے پہاڑ بنائے ہوئے، میں ہی ہوں جس نے تمہیں جوڑوں میں بنایا ہوا ہے، میں نے ہی تمہارے لیے نیند بنائی ہوئی ہے، میں نے ہی تمہارے لیے دن اور رات بنائے ہیں، میں نے ہی سورج کو بنایا، میں نے ہی بارش برسائی ہے، میں نے ہی تمہارے لیے کھانا نکالا ہے زمین سے، میں نے ہی تمہارے لیے باغات بھی بنائے ہوئے ہیں. جب میں وہ سب کر سکتا ہوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب بنا سکتے ہیں، تو کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا دن نہیں قائم کر سکتے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو واپس زندہ نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ہڈیاں بن جاؤ گے، ڈسٹ بن جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس نہیں بنا سکتے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں تو وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، انسان کو واپس آنا اور اس کا حساب لینا، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان یوم الفصل، یوم الفصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کا دن. فصل کا مطلب ویسے تو سیپریشن بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ دن جب سب لوگ اپنی جب قبروں سے باہر آئیں گے،
جب قبروں سے باہر ہوں اور ٹڈیوں کی طرح پروانوں کی طرح پھیلے ہوں گے، اس دن وہ اپنے جن سے پیار کرتے ہیں ان سے الگ ہوں گے. ایک تو یہ یوم الفصل، ایک تو یہ سیپریشن ہوگی. دوسری ہوگی کہ جو اچھا ہے جو برا ہے وہ اپنے اپنے گروپ میں جا رہے ہوں گے. جو کفر کے ساتھ ہے جو ایمان کے ساتھ ہوگا وہ اپنے اپنے گروپ سے جا رہے ہوں گے. تو اس دن سب لوگ سیپریٹ بھی کیے جائیں گے. اس دنیا میں کنفیوژن ہوتی ہے کبھی کبھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کبھی کبھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن اس دن سب کچھ کلیئر ہوگا. اس دن سب کچھ کلیئر ہوگا. وہ فیصلے کا دن ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، اس دن کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. میقاتا وقت سے آتا ہے، وقت، اور میقاتا کا مطلب ہوتا ہے مقرر وقت. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم لوگ اتنی بحث کر رہے ہو، اتنے سوال پوچھ رہے ہو، لیکن تمہارے زیادہ پوچھنے سے وہ دن جلدی نہیں آ جائے گا، یا تمہارے زیادہ پوچھنے سے وہ دن ڈیلے نہیں ہو جائے گا. اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور اس نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے. اس دن کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کو کوئی جلدی لے کے آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو جتنے گناہ کرنے ہیں تم گناہوں میں پڑنے، گناہوں میں رہو، لیکن وہ دن تو اپنے وقت سے ہی آئے گا اور اس دن پہ حساب بھی ہوگا. تو ہمارا ویسے تو فرض بنتا ہے ہم بھی ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بنائے کہ وہ دن آ رہے ہیں، وہ مقرر وقت کے قریب ہم جا رہے ہیں. ہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ عمل میں بھی آ جائے گا. یہ نہیں ہوگا میں نے آج تو پڑھا ہے میں کل کا انتظار کرتا ہوں وقت میں عمل میں لانے کے لیے. نہیں، وقت آج کا وقت ہے اور آج ہی محنت کرنی ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے، وہ مقرر وقت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس دن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے، اور وہ دن کی تیاری بھی ریڈی ہے. ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ آگ جہنم کی جل رہی ہے. یہ نہیں کہ جلائی جائے گی، وہ آگ جل رہی ہے. جنت ابھی ہے، جہنم ابھی ہے. تو آپ کے بدلنے کا وقت بھی ابھی ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہم اس جگہ پہ تھوڑی سی بریک دیں گے، کیونکہ آگے پھر جو آخرت کی دن کے بارے میں کیا کیا ہونے والا ہے اس دن پر، تو اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے. جیسے باقی صورتوں میں بھی کچھ ڈسکرپشن تھی کہ ہم اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، ہم پروانوں کی طرح پھیلے ہوں گے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے. تو اسی طرح سے اس سورہ میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ آخرت کے دن میں کیا ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں اس کو کور کریں گے. تو ایک اچھا پوائنٹ ہے تاکہ ہم ایک آج کے دن کے لیے بریک لیں. اور اگر ویسے کوئی آپ کو سوال ہو یا کوئی آپ کو ویسے ہی کچھ پوائنٹ بھی ایڈ کرنا ہو، کبھی کلیریفائی کرنا ہو، تو آپ ضرور اس کو پوچھیں اور ہم اس بارے میں انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیا نمبر 13. جی کیا یہ سورج کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ جی سورج کے بارے میں بات کریں. ویسے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ستارے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت چمکدار ہیں اور وہ بھی کنٹینیوسلی جل رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ سٹارز کی پڑھے جا کے کبھی کہ وہ اس کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو وہ بھی ایک بال آف فائر کی طرح ہی ہے، ڈفرینٹ چیزیں اس میں جل رہی ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ سورج کے بارے میں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ سورج ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، وہ ہمارے ہر روز کے لیے ایک لائف سپورٹ کرنے والی چیز ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بات کریں جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. ستارے بھی ضروری ہیں. اس ٹائم پہ لوگ ستاروں کو دیکھ کے ہی نیویگیٹ کرتے تھے رات کے وقت میں. سمندر میں جا رہے ہو تو وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنا رستہ، ان کا جی پی ایس ستارے ہوتے تھے اس ٹائم پر. آج لوگ جی پی ایس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس ٹائم پہ جی پی ایس ستارے ہوتے تھے. اور وہ ایک ایسا اسکل ہے جو ہم نے کھو دیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، لیکن ہم نے کھو دیا ہوا ہے. لیکن اوور آل وہ سورج جتنے امپورٹنٹ نہیں تھے ہمارے لیے. سورج زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ایک جو ایسا چراغ ہو جو کنٹینیوسلی جل رہا ہے اور چمکدار ہے،
اس لیے وہ سورج کی طرف انڈیکیشن علماء کہتے ہیں اس طرف ہے. صحیح. اور کوئی سوال ہو؟ نہیں اور کچھ سوال نہیں. اوکے نہیں ہے. چلیے پھر انشاءاللہ ہم لوگ ریفلیکشن سٹارٹ کرتے تو ہم انم سے سٹارٹ کرتے اگر وہ ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹلیس نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں ان کا جتنا بھی ہم ان کا شکر ادا کریں کم ہے. اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اس سورہ میں ذکر کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو بہت اچھا لگا پڑھ کر اور سن کر. بس اتنا ہی ہے. جی ویسے ایک پوائنٹ تو میں اس پہ بھی ایک ایڈ کرتا ہوں. ہمیں تو اسپیسیفکلی اسپیشلی جو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے سورہ میں بتائی ہیں ہمیں ان پر تو غور کرنا ہی چاہیے. اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ جی سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو بھی ایک وجہ سے ہی مینشن کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے غور کرو. غور کرو تو تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی. جو لگ پتہ جائے گا تمہیں قبروں میں جا کر آپ کو زندگی میں لگ پتہ سکتا، آپ کو پتہ چل سکتا ہے زندگی میں ہی کہ ریالٹی ہے کیا، کہ یہ زندگی کی ریالٹی ہے کیا. یہ چیزوں کو دیکھو. یہ چیزیں بنائی ہوئی آپ کے لیے، کوئی ایسا خود سے نہیں بن سکتی یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے، اللہ آپ کو ایک حکم دے رہا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا ہوا آپ. بالکل. کیا ہم نے کریں؟ پوری جتنا بھی پڑھا ہے، جتنی سورہ ہم نے پڑھی ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے کیا گیا ہے. تو ہمیں اسی چیز پہ فوکس رکھ کے آگے چلنا چاہیے. اور اس میں بھی اس سورہ میں بھی یہی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کی دن مقرر ہے اور وہ آنی ہی ہے. تو ہمیں اس کی تیاری ابھی سے، مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، ہمیں ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. ویسے اگر منو آنٹی ہو تو وہ بھی کچھ کہنا چاہے. نہیں، وہ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلے پھر چاچی کے پاس چلتے ہیں انشاءاللہ. میں دے دیتی ہوں جی پہلے میں دے دیتی ہوں. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرا ریفلیکشن آج کی سورہ میں سے یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلی تین آیت میں پڑھا کہ وہ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، بابا بحث کرتے ہیں ایک بارے میں خبر کی بات. تو کافی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ریفرنس یا پھر جو پراپر ایویڈنس ہے وہ نہیں ریفر کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایسے سنا تھا، ہم بچپن سے یہ دیکھتے رہے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی فالو کرنے سے پہلے اپنی خود ریسرچ کرنی چاہیے. دوسرا میرا یہ ریفلیکشن ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اسپیشلی جو ہم نے آیا نمبر 1 میں پڑھا، ہم بس پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں پیرز میں بنایا ہے مرد اور عورت، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ باڈی اور سول کے بارے میں ساتھ وہ بھی پیرز ہیں اور یہ دنیا اور آخرت یہ بھی پیرز. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں. جی جی بالکل. ویسے تو بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا، یہ ایک اچھا ریمائنڈر تھا جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے کہ جو اختلاف میں ہم لوگ پڑ جاتے، ایک تو اختلاف میں پڑ جاتے، اور آپ کبھی کبھی دیکھو گے کہ ہم بہت ہی چھوٹی سی ایک بات جو ویسے بڑی پکچر میں کہ اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، جیسے لوگ بحث کرنے پڑے کوئی ہسٹری کی بات پہ بحث کرنے لگ جائیں گے. اگزامپل دے رہا ہوں، قرآن میں کوئی اگر ہسٹوریکل فیکٹ ہوگا اس پہ بحث کرنے لگ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے. ایک ایسی چیز جو جس کا کوئی ویسے مطلب بھی نہ ہو، قرآن نے کہا ہے ویسے تو سچ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہونے لگ جاتی ہے، اختلاف ہونے لگ جاتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد سب سے پہلی چیز تو آتی ہے کہ ہم نے کسی سے یہ سنا ہے، یا میں تو ایسے ہی دیکھا ہوتے آیا ہے، اتنے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو آپ ویسے دیکھو قریش کے ٹائم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اتنے ہی لوگ غلط تھے. اتنے لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے تو اتنے دادا پردادا ایسے گزرے کرتے ہوئے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اس ٹائم پہ بھی اتنے ہی لوگ غلط بھی تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو دادا پردادا گزرے ہیں مسلمان ہی تھے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے وہ لوگ بھی. اور اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے اعمال کو، تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. ان کا حساب ان کے ساتھ ہے، جتنا علم ان کے پاس ہو ان پہ اس پہ عمل کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے قرآن کی طرف، ہماری ذمہ داری کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کیا حق ہے جو ہمیں ادا کرنے. اور ان حق کو دیکھتے ہوئے ہمیں صرف ہر ایک چیز کو دلیل کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ ہے، دلیل ہے اس کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیح میں کہا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح میں کہا ہے کرنے کے لیے، اور پھر اسے کرنا چاہیے. اور آپ ان چیزوں پہ سوال اٹھاؤ، اس کو ڈسکریج نہیں کیا ہے. یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان سوالوں کی اور ان اختلافات کی بات ہو رہی ہے. اگر میں اس بات پہ اگر سوال اٹھا رہا ہوں یا بحث کر رہا ہوں تاکہ لوگ سچ کی طرف جائیں، جیسے فور ایگزامپل لوگ کہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا نہیں، اور لیکن میں ان سے ایک ڈسکشن کر رہا ہوں اچھے طریقے سے، ایک ڈسکشن کر رہا ہوں کہ اللہ کیوں ہے، کس بارے میں، تو اس اختلاف کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ہاں میں اگر سوال پوچھتے جاؤں، مجھے سچ کا پتہ چلا لیکن میں اس کے الٹے بات کرتے جاؤں، اس اختلاف کی بات ہو رہی ہے. کس طرح میں اس بندے کو غلط ثابت کر دوں، کس طرح میں اس بندے کو نیچا دکھا دوں. تو انشاءاللہ چلے زنیر آپ بتا دیں، پھر انشاءاللہ ہم حج کی طرف جائیں گے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. آیت نمبر 15 ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بولا تھا کہ اتنے جو آپ نے بتایا تھا بنی اسرائیل اور بندہ صلاح کے ایگزامپل آپ نے دیے تھے، تو میرے دماغ میں ایک پوائنٹ یہ آیا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنی چیزیں سب تیار کر کے رکھی ہوئی. ہم ایک ایسی سوسائٹی کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم ایزیلی سپر مارکیٹ میں جا کے ایسے پھل، ایسے سبزیاں لے سکتے ہیں جو آف سیزن میں، اگر آپ چاہیں تو آپ مینگو لا کے ونٹر سیزن میں بھی لے سکتے ہیں، حالانکہ وہ سیزن میں نہ بھی ہو، اور ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے. میں تھوڑے ٹائم پہلے یہی چیز کے بارے میں سن رہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں بریڈ لینے جانی ہے تو ہمیں گندم تو نہیں نکالنی، نہ ہمیں آٹا گوندنا ہے، نہ ہمیں فصل میں جا کے کراپ اگانے ہیں، ایسا میں کچھ نہیں کرنا، ہمیں جا کے بس پیسے دینے، ہمیں بریڈ لے لینی. حالانکہ یہ بہت ایک سمپل پروسیس ہے، تو اگر انسان اس کے بارے میں ڈیپ سوچے اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان بنایا ہوا. سملرلی اگر آپ کسی بھی چیز کا ایگزامپل لیں، پانی کا لے لیں، پانی میں خالی پیسے دیا پانی لے لیں. تو الحمدللہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں کیسے جنریشن میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہر چیز اللہ نے آسان بنائی. ویسے بہت اچھا پوائنٹ ہے، میرے بھی مائنڈ میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ چیزیں ہماری حلال بھی کی ہوئی ہیں. سوچے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے حلال نہیں ہوتی اور وہ اتنی ابنڈنس سے سامنے پڑی تو ہمارے لیے امتحان ہوتا، لیکن اللہ کا ایک تو نعمت یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پر وہ چیزیں حلال بھی کی ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ امتحان بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہوں. صرف ہمارے پاس بہت ویرائٹی ہے، ہمیں ویسے بھی شوق ہوتا ہے کہ ہر روز ہی کچھ نیا بھی کھائیں، ہر روز کچھ اچھا بھی کھائیں، تازہ بنا ہوا کھائیں، کل کا نہیں کھائے. تو اچھا پوائنٹ تھا الحمدللہ. چلے چاچی سے بھی کچھ سن لیں. چاچی باہر ہے، باہر ہے، چلے پھر کومل آپ بتا دیں. آپ نے بات کی وہ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کہ جب آپ ایک ہی بار بار کھانا کھاتے ہیں، لائک
वो मनोज शर्मा की अगर हम बात करें तो उनका भी एटीट्यूड बिल्कुल इसी तरह का था कि उन्होंने डिमांड्स करना शुरू कर दी थी कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। तो शुक्र करने के बजाय उन लोग बिल्कुल नाशुक्री की तरफ जा रहे थे। तो इसी तरह का हम आज भी हम लोग देखें तो मैं अगर अपनी एग्जाम्पल लूँ तो कभी कभी होता है कि लाइक पेट भर जाता है, फिर एक एटीट्यूड ऐसा रहता है कि बार बार वही चीज खाए। अब एक ही चीज बार बार खाए तो वो एक एटीट्यूड आ जाता है कि वो इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो उस चीज से लाइक मतलब कि वो एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना, क्योंकि वो बादलों से सूरज से इन सब चीजों से जब प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां से क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो सारी चीजें हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि हम भी उसका फायदा भी उठाएं और हम भी उन्हीं की उसी की नियमतों का हम शुक्र अदा करें। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा रिफ्लेक्शन था। इसमें बस एक ही चीज ऐड करूंगा कि एक चीज तो होती है कि आप एक चीज पसंद नापसंद हो सकती है, ठीक है, पसंद नापसंद हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जैसे कुछ चीजें पसंद थी, ठीक है, वो गार्लिक पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे कि जब उनसे फरिश्ते मिलने आते तो उनको गार्लिक की स्मेल नहीं पसंद, तो वो गार्लिक वैसे नहीं खाते थे, क्योंकि उनको तो क्योंकि फरिश्ते मिलने आते हैं, फरिश्ते वही लेकर आते हैं, तो वो गार्लिक पसंद नहीं करते थे। एक तो होता है कि नापसंद है लेकिन मैं उसको अवॉइड करूं, यानी कि ठीक है मैं उसको नहीं खा रहा। एक होता है कि मैं उसके उसकी बुराई भी करूं, ठीक है, तो वो नाशुक्री में चले जाता है, ठीक है। अगर इंसान का कोई दिल कर रहा होता है खाने का, लेकिन उस अपने दिल के बेस पे वो खाने की बारे में कुछ बुरा बोले, ये क्या कर रहा है इंसान, यानी ये क्या खाना है, ये कोई खाने की चीज है, ये तो आप लोग सुनते होंगे नॉर्मली भी, ये कोई खाने की चीज है, तो ऐसे खाने के बारे में बुरा, क्योंकि खाना तो अल्लाह की तरफ से ही आ रहा है, तो बुरा नहीं बोल। अगर आप इंसान को नहीं पसंद है, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको अवॉइड कर ले, नहीं खा रहा वो, और जब किसी ने बना के दे भी दिया तो ऐसा नहीं कि वो बोले कि क्या बना के दे दिए, ये सब नहीं करे। नापसंद पसंद हो सकती है लेकिन अपने ऊपर जैसे हराम नहीं करना होता, कि जो चीज अल्लाह ने हलाल बनाई उसे हराम नहीं करना, पहले तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको उसके बारे में बुरा नहीं बोलना, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना, तो ये चीजें का ख्याल रखे। लेकिन इंसानों को जो चीज नहीं पसंद तो वो हो चले ठीक है, मैं उसको नहीं खाता, मैं कुछ और खा लेता, तो वो नाशुक्री में नहीं जाता है डायरेक्टली। वो डिपेंड करता है कि एटीट्यूड भी क्या होता है, कि बहुत चीजें इंसान माइंड में सोच भी रहा होता है वो अपने आप को, लेकिन माइंड में रखे कि ये भी अल्लाह की बनाई हुई चीज है, ठीक है, मैं इससे फायदा नहीं ले रहा, कोई और ले ले, अल्लाह ने हलाल की, मिली दूसरी चीज भी हलाल की हुई है, तो मैं वो चीज ज्यादा कर लूं जिससे मैं अल्लाह का शुक्र ज्यादा कर सकूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर वो खाना खा लूं जो मेरा वैसे ही दिल करता है कि मैं अल्लाह का और शुक्र कर दूं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो भी अल्लाह ने ही सब चीजें बनाई हुई हैं और हमारे लिए बनाई हुई हैं, और हम उससे जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठाएं, जो हमारे पहुंच में है उसको पहुंच में रखें। तो इंशाल्लाह, यानी कि मेरे कोई अगर सवाल हो तो इस बारे में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी मेरे पूछिए। पास जी जी। क्लैरिफाई करने के लिए कि अ, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है हम्म, तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि मुझे पसंद है तो उससे बुराई नहीं करनी है, तो ये ठीक। मतलब है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। उनको खाना दिया गया था, ठीक है, तो खाना दिया गया था उन्हें, और वो खाना जब वापस लेने आए ना, प्लेट्स जो प्लेट्स में सर्व किया गया था उन्हें खाना, वो वापस प्लेट्स लेने आए, तो प्लेट्स में जब खाना लेके तो खाना वैसे का वैसे ही था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ खाया नहीं था, ठीक है। तो फिर जिन साहबा ने वो खाना दिया था वो थोड़े से कंसर्न्ड हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना क्यों नहीं खाया, तो उन्होंने वापस जाके पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना क्यों नहीं खाया, खाना बुरा तो नहीं बना था। उन्होंने कहा कि खाना बुरा नहीं बना था, बस उसमें गार्लिक था, इस वजह से क्योंकि मुझे फरिश्ते मिलने आते हैं और मैं नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ हो, ठीक है। तो उन्होंने खाने की बुराई नहीं की, उन्होंने खाया नहीं, और उसके बारे में ये भी नहीं किया कि मुझे क्या खाना भेज दिए, तुम्हें नहीं पता मैं फरिश्तों को मिलता हूँ, यानी कि कुछ भी वो ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ना खाने की बुराई की। उन्हें का खाना तो जैसे उन्होंने कह दिया कि मैं इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे फरिश्ते मिल जाते हैं और उनको खाने की स्मेल से थोड़ा तकलीफ होती है, तो मैं नहीं खाया। तो आप उसको
کہہ سکتے کہ مجھے میں نہیں دل کا رچ میں بعد میں کھا لوں کچھ بھی، یعنی کہ اس کو تھوڑا ٹال سکتے، لیکن برائی نہیں کریں. برائی کریں گے تو پھر وہ ناشکری میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ایک نعمت کو جیسے ٹھکرانا. پھر آپ یہ آیت کو یاد کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ڈفرینٹ انسان اپنے آپ کو جتنا اللہ سے کنیکٹڈ رکھے. آئیڈیا یہ ہے کھانے کو جھٹلانا نہیں، کھانا یہ کہ آپ ہر مومنٹ آپ اللہ اور اپنے رشتے کو دھیان میں رکھو کہ میرے کہنے کی وجہ سے اللہ نہ ناراض ہو جائے. اللہ نے میری نعمتیں بنائی ہیں، میں اس نعمت کو نہیں اگر ویسے کھا رہا مجھے کہ دوسری نعمت بھی اللہ نے دی بھی ہے، آپ کے لیے حلال کیا. ہم لوگ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ ہمیں منو اور سلوا ہی کھانا ہے. ہم ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہمارے پر ایک فضل ہے، فیور ہے اللہ کا. تو اللہ نے ہمیں اور چیزیں دی بھی، آپ کہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کچھ اور کھا لیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن کسی کی فیلنگز کو نہ ہرٹ کر دیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں کھانا بنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نقصان نکال کے ہی، نقص نکال کے ہی، نمک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ سب نکال کے پھر کھانا بھی پھر کھا جاتے کبھی کبھی اتنا بولنے کے بعد بھی. تو وہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہو؟ اور کوئی سوال نہیں ہے. جزاک اللہ، اچھی کلاس تھی، انفارمیٹیو تھی. چلے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم لوگ پھر تھوڑا آخرت کے دن میں کیا کیا ہونے والا ہے اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے سورہ پوری کریں انشاءاللہ کلاس میں. چلے ہم لوگ بھی اپنا خیال رکھیں، اور پھر ہم لوگ اسی پوائنٹ پہ کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.